السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور سب شعر شاعری ہو گئی تو مجھے بھی تھوڑا سا جملہ یاد آ گیا کہ کرتا میں بار بار نبی پہ نثار دل، کاش اے میرے دل میرے سینے میں ہوتے ہزار دل۔ اور یقین مانو کہ میں جو محسوس کر رہا ہوں الحمدللہ، آج یہ محفل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ رکھی گئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ایسی نورانی محفل ہے کہ فرشتے بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اللہ کے نبی کی چرچا ہو رہی ہے، ان کے لیے پروگرام ہو رہا ہے، تو یہ کہیں نہ کہیں یہ عمل ہمارا تمہارا سب کا ایک نجات کا ذریعہ بنے۔ میں اللہ سے اس کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اور میں پورے انتظام کمیٹی کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پورے مہاراشٹر کو نہیں، بہت سے لوگوں کو ایک رائے ملی، ایک ہمت کرتے سبھی ہیں اپنے اپنے لیول پہ، لیکن ایک جگہ ہو کر سب کو جمع کرنا، عزت دینا، ان سے پوچھنا کہ آپ کیا کریں گے، یہ اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے، ایک حوصلہ ملا۔ ہم لوگوں نے ایک پروگرام دیا اسی موضوع کے اوپر، تو پروگرام کے ایک دن پہلے ہمیں پتا چلا کہ بامبے کے اندر ایسا ایسا پروگرام ہونے والا ہے، آپ سب لوگ کرنے والے ہیں۔ ہم نے پھر ہمارے پروگرام کو وہاں بریک کرتے ہوئے اس میں ہم نے صلاح مشورہ کر لیا کہ ہم کو کرنا کیا کیا ہے۔ تو آپ کی تاریخ سے وہ تاریخ ہم ملا لیں گے جو آپ کی گائیڈ لائن چلیں گے۔ بلڈ بھی اگر آپ یہاں کر رہے ہیں تو ہم آکولہ میں کریں گے، مسجد کے نیچے آپ یہاں 2 تاریخ کو بولیں گے، ہم وہ تاریخ کو آکولہ میں کر لیں گے۔ ہم نے 1000 پودے لگانے کا لکش لیا ہے۔ اس کے بعد میں غیر مسلم اسکولوں کے اندر، مسلم اسکولوں میں نہیں، غیر مسلم ارادوں کے اندر آپ سلام کے اوپر ایک سبجیکٹ دینے کا، اس پہ ایک اسپیچ دینے کی، جس کی اسپیچ اچھی آئے گی اس کو کم سے کم 1,00,000 روپے انعام دینے کا، اور پھر اور نکل کر کے وہ آپ سلام کے بارے میں جانے، ان کی حدیثیں ہم کو سنائے۔ ہم نے ہماری منہ سے تو بہت سن لی، ہم کو غیروں کے منہ سے سننا ہے آپ لوگوں نے کیا فرمایا۔ یہ آسان طریقہ ہے ان تک پہنچنے کے لیے، ہمارے نبی نے کیا ہمیں فرمایا، کیا بتایا بات کرنے کی۔ اس سے زیادہ ضرورت ہے ہم کو غیروں سے زیادہ کہ ہم اپنے آپ کو بھی سمجھیں۔ کارن ایسا ہے کہ اس سے پہلے ایک بھائی بتا رہے تھے کہ اس ملک میں جو حالات چل رہی ہے، اس کو سب سے بڑا نقصان ہم لوگوں نے اس بات کے لیے اٹھایا کہ ہم نے ہماری نبی کی سنتیں چھوڑ دی۔ ہماری نبی کی سب سے بڑی سنت تھی اخلاق، اور ہم نے وہی غائب کر دیا۔ ہم نے اتنی زیادہ طاقت سے اس کا نقصان کیا، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ بہت سے لوگ، دیکھو راجکرن اپنی جگہ ہے، لوگ ذاتی واد کی بات جو کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہے، وہ ان کا ایک ایجنڈا ہے، ان کی ایک پارٹی چل رہی ہے، ذاتی واد ان کا ایک بیج ہے تاکہ وہ ایک ہو کے ایک پارٹی کو مزمن کر کے تیار کرے، وہ الگ فیکٹر ہے۔ لیکن ہمارے اخلاق سب پہ بھاری ہو سکتے ہیں۔ ہم لوگ راتی لوگ ان کا کام کرتے ہیں، ان کو ہمارے اخلاق سے ہم کو متاثر کر سکتے ہیں۔ جیسا میں یسو بھائی، میں نگر سیوک تھا مہانگر پالیکا میں اسٹینڈنگ چیئرمین تھا۔ جس دن میں اسٹینڈنگ چیئرمین پہ بیٹھنے گیا، اس دن میری والدہ نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹا آج تم جس چیئر پہ بیٹھنے جا رہے ہو مہانگر پالیکا کی ایک معنی دار چیئر ہے، ارے وہاں سے تم ساجد پٹھان کر کے نہیں بولے جاؤ، سب یہ بولیں گے مسلم چیئرمین بنا۔ اور وہ مہانگر پالیکا میں میری والدہ بھی مہانگر پالیکا میں نگر سیوکا تھی، تو انہیں بتایا کہ وہاں تمام غیر مسلم لوگ بھی آتے کام کے لیے، اور اس کے بعد میں وہاں ورکر بھی غیر مسلم ہے، تو تم مسلمان کر کے پیش ہونا پڑے گا تم کو ان کے سامنے، تو تمہاری عادتیں، تمہارے اخلاق، تمہاری حرکتیں پوری قوم کو بدنام کریں گی، یہ سوچ کے تم کو ڈسیزن لے۔ تو میں نے میری والدہ کی وہ بات جو دماغ میں بیٹھایا، اس دن سے آج تک میں باہر نکلتا ہوں تو یہ سوچ کے نکلتا ہوں کہ میں لیڈرشپ کر رہا ہوں، میں قوم کی رہنمائی کر رہا ہوں، تو دوسری قوموں کو میرے الفاظ سے کوئی بات کا پرابلم نہ ہو، تاکہ یہ بولے کہ نہیں یہ مسلمان ہوتے ہی ایسے۔ تو سب سے پہلے تو ہم کو ہمارے میں معافی چاہتا ہوں، آپ سب بڑے لوگ ہیں، میں جو بولنے جا رہا ہوں مجھے آپ کے بیچ میں نہیں رکھنا چاہیے، لیکن اگر میں نہیں بھی بولوں تو یہ سمجھو کہ میں نے اپنا حق ادا نہیں کرا۔ کہ ہم لوگ بیٹھے ہیں جس تھوڑے مسئلے کو لے کر، تو ہم نے اخلاق کے اوپر جتنا زیادہ پروگرام لے سکتے ہیں، جتنا زیادہ کوشش کر سکتے ہیں اخلاق کے اوپر، جو ہم نے بہت چھوڑ، اور اس کے نتائج ہم کو یہ مل رہے کہ آج ہمارے ہم وطنی بھائی ہم سے ناراض ہو رہے۔ وہ تو آلریڈی وہ چاہ رہے تھے ناراض ہونا، لیکن ہمارے رویے نے اور بھی اس کو مزید بڑھایا۔ دیکھیے اس سے نقصان، میں زمین لیول پہ کام کرتا ہوں، اس لیے آپ کو بتا دوں میرا جو شہر آتا ہے وہ سب سے سنویدنشیل شہر ہے اکولا شہر۔ 92 میں بامبے کے بعد میں صرف اکولا ایک اتنا بڑا شہر تھا جہاں نقصان کے مقابلے میں اور جھگڑے کے مقابلے میں سیکنڈ نمبر تھا، اور آج بھی اتنا سنویدنشیل ایریا ہے کہ ہم لوگ پریشان ہیں اس بات کو لے۔
میں یہ کوشش میں نے یہ دیکھا ہوں اپنی آنکھوں سے کہ جب بھی کوئی رائٹس ہوتا ہے تو کم سے کم 200-250 بچے ہمارے اٹھائے جاتے ہیں، تو 2-3 ان کے اٹھائے جاتے ہیں۔ تو بار بار یہ حرکتیں ہو رہی، بار بار ہم وہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ نقصان اس میں ہمارا ہی ہو رہا ہے، بچوں پہ کیسز بن رہی، ان کا پرابلم کھڑے ہو رہا، ان کے پاسپورٹ نہیں بنتے، ان کو پرابلم ہوتی۔ تو یہ کوشش ہم نے کرنی چاہیے سماج کے اندر کہ بھائی آپ جھگڑے جھگڑے سے بات نہیں کریں، اب ہم بیٹھ کے بات کریں گے، جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی بات ہے ہم بیٹھ کے کریں گے۔ اس کے لیے بھی ایک مہم چلنی چاہیے، اور میں زیادہ نہیں بولوں گا کیونکہ میں بھگت چکا ہوں۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا 2019 میں صرف 2200 ووٹوں سے الیکشن ہارا، اور جب میرے یہاں 2019 کے بعد ایک چھوٹا موٹا سا رائٹ ہوا تو اس میں مکھیہ آروپی میں تھا۔ یہ اگر کسی قوم کا کوئی لیڈر ہوتا ہے جو صرف 1900 ووٹوں سے 2200 ووٹوں سے الیکشن ہار رہا ہے آمدار کا، تو اس کی قوم اس کے ساتھ میں کھڑے ہو جاتی، یا اس کے ساتھ میں ایسا نہیں ہوتا۔ میرے ساتھ میں اس لیے ہوا کہ میں مسلم تھا، ان کو پتا ہے کہ یہ لوگ ایک نہیں ہے، ان کے لیڈر کو اٹھا لو، باقی نیچے اٹھانے والوں کو آسانی ہو جائے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کو یہ پلیٹ فارم پہ کام کرنا پڑے گا، جو ہمارے قائد، جو ہمارے لوگ آگے بڑھ کے کام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ان کی قیادت بھی ایکسپٹ کرو اور ان کو بھی سپورٹ ضروری ہے۔ آپ جائیں گے کھیت، دیکھو جب کھیت میں ایک ہرن گھومنے نکلتے ہیں کھانے پینے کے لیے، تو ان کا بھی ایک لیڈر ہوتا ہے۔ اور یہ مسئلہ صرف بامبے کا راکولے کا نہیں ہے، پوری دنیا میں ایسا ہو گیا کہ ہماری لیڈرشپ بھی ختم ہو گئی۔ تو ہمیں اس بات کی طرف بھی تھوڑی دھیان دینی ہوگی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام کو اتنی طاقت سے ہائی لائٹ ہو، اور اس کے مادھیم سے ہم اخلاق کو پکڑیں۔ جتنے 12 دن پروگرام کرنے والے ہیں، وہ 12 دن کے پروگرام کے اندر اخلاق کو لے کے ایک ایسا پروگرام ہو جو اس میں ہائی لائٹ ہو جائے پورا، اور وہ ایک پروگرام کو پکڑ کے ہم آگے بڑھیں۔ بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میں فیلڈ ورک میں کام کرتا ہوں یوسف بھائی، آپ کے بامبے کے اندر بہت بڑے بڑے مسلمان ہیں، آپ سب لوگ بہت بڑے لوگ، ہم بہت چھوٹے لوگ، ہم کو بہت تکلیف اٹھانی، ہم لوگ مالی حالات سے بھی کمزور لوگ۔ آپ کے بامبے کے اندر آپ جیسے لوگ جمع ہو کر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ ہمارے چھوٹے گاؤں میں چھوٹی جگہ میں ہم لوگوں کی اس کی فیسلٹی نہیں ہے۔ میرا آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ میں میری قوم کے وہ باشعور لوگوں سے ملوں، اس سے کنیکٹ ہوں، تاکہ کل کو کچھ پرابلم کھڑے ہو تو ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ میرا صرف خالص مطلب یہ پروگرام تو میں آپ کے اشارے پہ لے ہی رہا ہوں۔ ہم نے پروگرام لے بھی لیا تھا، تو ہم آپ کے لیے انتظار کر رہے تھے کہ آپ کا جب ہوگا تب ہم آپ جو کریں گے ہم تب کریں گے۔ میرا آنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ یہ میٹنگ تو ہو گئی ہے، ہم الحمدللہ سب لوگوں نے بتایا کہ ہم کاریہ کرم کا ہم دے رہے ہیں، تو ہم کو آگے اس بات کے لیے یوسف بھائی آپ بہت معتبر شخصیت ہے ہماری نظر میں، آپ سب لوگوں کو باندھ کے رکھتے ہیں۔ میں آمدار بنے بعد آج پہلی بار آپ سے موٹائی ہو رہا ہوں، لیکن میں 10 بار میٹنگوں میں آیا ہوں، میں نے دیکھا ہوں کہ آپ آمداروں کے ٹچ میں رہتے ہیں، آپ لوگوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں، آپ مسئلے مسائل کو بات کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ جواب بھی دیتا ہوں کہ آپ کم سے کم ایک ایسا گروپ بنا، ایک ایسا ٹیم بنا، مسئلے حل ہمارے کر سکتے۔ میں اس لیے حقیقت بتا رہا ہوں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 288 کے ہاؤس میں جب میں پہلی بار گیا تو میں دن بھر خوشی کے مارے نہیں، میں افسوس میں رہا کہ 288 سیٹ کے اوپر صرف 10 مسلم، اور 10 کے 10 الگ۔ میں یہاں آمدار بنی بات 3 بار یہ میٹنگ میں آ چکا ہوں، میرے ساتھ میں دوسرے آمدار بھی آنے تھے لیکن کوئی نہیں آتا، ان کے پاس میں اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہمارے قوم کے مسئلے مسائل حل کرنے کے لیے ہمارے لوگ، بھلے آپ جو بلا رہے اس کو چھوٹا کیوں سمجھ رہے کہ وہ چھوٹے آدمی نے میٹنگ لیا ہم کیسے آئیں گے؟ ارے بھائی بات چھوٹی بڑے کی نہیں ہے، بات مسئلے کی ہے کہ ہم اپنی قوم پہ بات کرنے کے لیے ہم جگہ جمع ہو رہے۔ یہ لوگ یہ قوم ایک پلیٹ فارم پہ آتی نہیں، آ رہی ہے تو اب اس کو رہنمائی کرنے والے لوگ نہیں نظر آتے، تو یہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی جوابداری یوسف بھائی آپ لوگ کی، آپ بہت سینئر ہیں، جتنے بھی آمدار ہیں آپ کے دوست ہیں بمبئی کے اندر باہر بھی، آپ ان کو بول سکتے ہیں۔ آپ تو 16 آمداروں کی میٹنگ بلاؤ، جو 10 آمدار ہمارے، کہ بھائی ایک بار تم بیٹھ کے سب ڈسکشن کرو یہاں پر بیٹھ کے، کہ تم سن کر آگے تمہارے علاقوں سے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہو گیا پورے مہاراشٹر کے مسلمانوں کو دیکھنا ہے اور صرف 10 آمدار ہیں، تو ان کو کام بانٹ کے دو، علاقے بانٹ کے دو، ان کی غور و فکر کے لیے بات کرو۔ یہ مسئلہ بہت بڑا ہو گیا، ہم کہیں بھی آمدار رہنے کے بعد میں ہم بھی اپنے آپ کو اکیلے محسوس کرتے۔ یقین مانو 288 کے بعد میں 10 مسلمانوں کو میں ڈھونڈتا رہ گیا کہاں ہر کدھر ہے، اور ہم لوگ کیا باتیں کریں۔ ہمارا جیسا ابھی جناب نے بتایا کہ ہم نے ادارے تو بڑے بڑے کھول لیے، ہم نے کاروبار تو بڑے بڑے کر لیے، اگر ہم نے سیاست میں دھیان نہیں دیا تو یہ سب ہمارے پاس سے چلا جائے۔
تو ہم کو اس چیز پہ بھی دھیان کرنا ہوگا. میں معافی چاہتا ہوں, میں نے میٹنگ کا موضوع کہیں سے اور کہیں اور لے کر چلے گئے. نہیں وہ ہے نا کہ وہ مجھے بات یاد آ گئی کہ میں بھی کیا کل رات کو جو شیئر ہو رہا تھا, خدا وہ میرے سوگوار آپ آئے کیا بدل گئے میرے موسم. ہاں کہ بدل گئے میرے موسم کہ یار اب آئے, غموں نے چاٹ لیا میرے غم گسار اب آئے. اب یہ وقت تو نہیں ہے رونے کا, کیا کروں کہ لیکن میرے سوگوار اب. تو آپ سب لوگوں کو دیکھ کے میں جذباتی ہو گیا, اور میں اتنا ہی بولنے آیا تھا صرف کہ آپ لوگوں نے جو بھی تحریر لکھی ہے ہم اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں, اور ہم آپ کی قیادت ایکسپٹ کرتے ہیں. ہم صرف آپ سے اتنا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو سلوگن بنائے جو آپ کے حدیث سے ہے, ہم کو مراٹھی میں میرے پورے شہر میں لگانی ہے, تو اس کا ایک پورا بنچ مجھے ملے, اور اس کے بعد میں آپ کا تاریخ کون سے تاریخ کو کون سا پروگرام ہے, ہم باقاعدہ ہر دوسرے دن آپ کو اس کی ریپورٹنگ دیتے رہیں گے کہ آج ہم نے یہ لیے, آپ کے ذریعے پیپر کے ذریعے مادھیم کے ذریعے آپ کو سب پہنچتے رہیں گے. میں پھر سے میں آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں. میں نے کچھ زیادہ کہہ دیا تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. میں اس شعر کے ساتھ میں اپنے الفاظ ختم کرتا ہوں کہ تجھے میری اندھیری شب کا جگنو بن کے رہنا ہے, میری سانسوں میں خوشبو بن کے رہنا ہے, اور سمجھوتا نہیں کرنا یہ ملک کے غداروں سے. ہمیں دیش میں شہید ٹیپو سلطان